السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مشہور بادشاہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ ان کے بارے میں غلط افواہیں، غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی نیک دل بادشاہ اور عدل و انصاف کرنے والے، حق فیصلہ فرمانے والے اور بہت ہی بہادر بادشاہ گزرے ہیں۔ اس تعلق سے بہت سارے واقعات آپ کے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ اورنگزیب عالمگیر کا سناتا ہوں۔ آپ اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آتا وہ زنجیر ہلا دیتا تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے اور فریادی کو فوراً شہنشاہ کی بارگاہ میں اس کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ زنجیر ہلی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً قلعہ کے دروازے پر تشریف لے آئے اور آپ نے حکم دیا کہ فریادی کو ہمارے پاس حاضر کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بوڑھی ضعیف عورت کو آپ کے بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد بادشاہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضور، میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل کے فاصلہ پر ہے وہاں سے آ رہی ہوں۔ اور اس بوڑھی ضعیف عورت نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خواہش سے، یعنی رشتہ میری خواہش سے میرے ایک رشتہ دار سے ہو چکا ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن وہ زمیندار اب یہ ارادہ کر رہا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس بوڑھی عورت نے، اس ضعیفہ نے کہا کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ زمیندار اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کر میری بیٹی کو لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو یہ سنتے ہی ادھر بھاگی اور آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، اور بڑھاپے اور کمزوری کے باعث مشکل سے میں اس وقت آپ تک پہنچ پائی ہوں۔ آپ انتظام تو فرمائیں گے مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا عنقریب ہو جائے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت کیں، ٹھکانہ، مقام وغیرہ سب کچھ مکان کا پتہ لیا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ضعیفہ کو، اس بوڑھی عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ اور آشائش کے ساتھ خاص ہمارے محل میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر، یعنی ہتھیار لگا کر، اور اپنے وزیر کو بھی مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ گنجان گھنے درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑے سے اتر پڑے، یعنی شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور آپ کے وزیر اعظم دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہوئے جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ آپ نے سنا، ایک آواز آئی کہ دیکھو لڑکی، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ پھر دوسری آواز آئی جو مغموم سی، غمزدہ سی آواز تھی۔ وہ آواز تھی، آبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پہلی آواز آئی کہ میں جوان ہوں، زمیندار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کیوں؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ پھر دوسری آواز آئی کہ وجہ کچھ بھی نہیں،
میری ماتا نے یعنی میری ماں نے آپ کا پیغام واپس کر دیا۔ میں ماتا کی امانت ہوں، اپنی ماں کی امانت ہوں۔ پھر پہلی آواز آئی، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز آئی، جو مرضی ہو کرو۔ پھر پہلی آواز آئی، یعنی اسی زمیندار کی آواز تھی۔ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے دوستوں کو بلایا، آواز دی۔ اس آواز کو سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکلے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو، اس لڑکی کی طرف حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچارے لڑکی کی جان چلی جاتی، اس کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اسی وقت اپنی تلوار سونت کر وہاں پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا کہ خبردار، اور پھر بادشاہ وزیر دونوں نے ان بدمعاشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گنواروں کی چونکہ اندھیرا تھا، اس لیے اس زمیندار نے شہنشاہ کو، بادشاہ کو اور ان کے وزیر کو اس لڑکی کا منگیتر یعنی جس سے رشتہ ہو گیا تھا اس کو سمجھا، اور خوب اس نے مقابلہ کیا۔ گنواروں کی ہڑ بول اور لاٹھیوں کی بوچھار نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور آپ کے وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبال شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے پاؤں کٹ گئے، باقی بھاگ کر چلے گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور آپ گھوڑے پر بیٹھے اور پھر آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعہ میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم اپنے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ مردان کاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور بھاگے ہوئے تمام آدمی اور وہ زمیندار، جن میں تمام لوگ شامل تھے، بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے اس وقت حکم فرمایا کہ ہمارے وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ نہیں، ہمارے وزیر کو ہمیں جو زخم آئے ہیں، ہمیں جو تکلیفیں ان بدمعاشوں نے پہنچائی ہیں، اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے، اس کی حسب قانون سزا دی جائے، یعنی عدالت اس کا فیصلہ کرے، قاضی اس کا فیصلہ کرے اور پھر انہیں اسی حساب سے سزا دی جائے۔ اور اس کے بعد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ضعیفہ کو 500 اشرفیاں شاہی خزانے سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر خود اس لڑکی کی شادی میں شریک ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مسلک و ملت مظلوموں کی حمایت فرماتے تھے، اور رعایا کی خبرگیری اور راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دیتے تھے، اور بڑے جوان مرد اور بہادر تھے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔